بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں ہم نے کتاب دی، وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ وہی لوگ اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کر رہے ہیں سو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اے اولاد یعقوب، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر ارزانی فرمائی، اور خصوصاً یہ کہ میں نے تمہیں اس زمانے کے تمام لوگوں پر فضیلت عطا کی۔ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی دوسری جان کی جگہ کوئی بدلہ نہ دے سکے گی، اور نہ اس کی طرف سے اپنے آپ کو چھڑوانے کے لیے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اس کو اذن الہی کے بغیر کوئی سفارشی فائدہ پہنچا سکے گی، اور نہ امر الہی کے خلاف انہیں کوئی مدد دی جا سکے گی۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا تو انہوں نے وہ پوری کر دیں۔ اس پر اللہ نے فرمایا، میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ انہوں نے عرض کیا، کیا میری اولاد میں سے بھی؟ ارشاد ہوا، ہاں، مگر میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے رجوع اور اجتماع کا مرکز بنا دیا اور جائے امان بنا دیا، اور حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مقام نماز بنا لو، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید فرمائی کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف کر دو۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، اسے امن والا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں کو طرح طرح کے پھلوں سے نواز، یعنی ان لوگوں کو جو ان میں سے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے۔ اللہ نے فرمایا، اور جو کوئی کفر کرے گا اس کو بھی زندگی کی تھوڑی مدت کے لیے فائدہ پہنچاؤں گا، پھر اسے اس کے کفر کے باعث دوزخ کے عذاب کی طرف جانے پر مجبور کر دوں گا، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو دونوں دعا کر رہے تھے کہ اے ہمارے رب، تو ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، بے شک تو خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ہم دونوں کو اپنے حکم کے سامنے جھکنے والا بنا، اور ہماری اولاد سے بھی ایک امت کو خاص اپنا تابع فرمان بنا، اور ہمیں ہماری عبادت اور حج کے قواعد بتا دے، اور ہم پر رحمت و مغفرت کی نظر فرما، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ اے ہمارے رب، انہی میں سے وہ آخری اور برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث فرما جو ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے کر دانائے راز بنا دے، اور ان کے نفوس و قلوب کو خوب پاک صاف کر دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ اور کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے دین سے روگرداں ہو، سوائے اس کے جس نے خود کو مبتلا حماقت کر رکھا ہو، اور بے شک ہم نے انہیں ضرور دنیا میں بھی منتخب فرما لیا تھا، اور یقیناً وہ آخرت میں بھی بلند رتبہ مقربین میں ہوں گے۔ صدق اللہ العظیم۔